جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا وساندنا وحبیبنا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید وہو اصدق الصادقین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر فإن ذکری تنفع المؤمنین بلندتر صلوات دعا ہے شہزادگی کونین کے صدقے سے باعزت دہلیز پہ آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو میرا مالک محفوظ فرمائے، بانیان کے، حاضرین کے، ذاکرین کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ میرا مالک جتنے بھی بانیان کے مرحومین ہیں، حاضرین کے مرحومین ہیں، شہدائے ملت جعفریہ ہیں، میرا مالک ان تمام کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ جو اولاد کے متمنی ہیں جناب سید نسیم عباس اور سید تنویر عباس، میرا مالک ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ اولاد کے خواہش مند ہیں انہیں نیک کامل الخلقت فرزند عطا فرما، مالک کے ظہور میں تعجیل فرما، مولا کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کریں اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے۔ مذہب اسلام کے سارے فرقوں میں سے واحد مکتب جعفریہ ہے جو مدلل بھی ہے اور مہذب بھی ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے مذہب کی ہر چیز قرآن سے ثابت ہے۔ یہ واحد مذہب ہے جو دلیل کا مذہب ہے۔ ہم کسی سے محبت بھی کرتے ہیں تو دلیل سے، کسی سے نفرت بھی کرتے ہیں تو دلیل سے، نہ مرضی سے محبت ہے نہ مرضی سے نفرت ہے۔ چلیں بات اور آسان کر دیتا ہوں، یہ واحد مذہب ہے جو روایتوں سے نہیں چلا، قرآن کی آیتوں سے چلا۔ بسم اللہ سے ہمارے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کون کہہ رہا ہے، ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کس معصوم نے کہا۔ جو اہل علم، اہل مطالعہ لوگ بیٹھے ہیں وہ اگلی سطر کو ضرور سمجھیں گے۔ ہمارے مذہب میں قطعاً یہ گنجائش نہیں ہے کہ نوکر جگانے کے لیے آئے، جملہ اچھا لگے تو اذان بدل دی جائے۔ چلیں جو خاموش بیٹھے ان کے لیے سطر تبدیل کرتا ہوں، میرے مذہب میں قطعاً گنجائش نہیں کہ جنگ کے قیدی لا کے کھڑے کیے جائیں، کھڑے ہونے کا انداز اچھا لگے تو نماز کا طریقہ بدل دیا جائے۔ ہمارے ہاں بادشاہوں کے کردار کا نام اسلام نہیں، محمد و آل محمد کے کردار کا نام اسلام۔ ہم نے اسلام کو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ہم اسلام کی مرضی سے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا شیعت کا عقیدہ، عقیدہ توحید، لوگوں میں سے سب سے بہتر، کیونکہ ہم نے اللہ نشانی سے نہیں علی کی پیشانی سے ڈھونڈا۔ علی کے جھکتے ہوئے سر نے بتایا ہے کہ سجدہ کس سے ہو رہا۔ ہمارا عقیدہ توحید سب سے بہتر، ہمارا عقیدہ توحید سب سے جدا۔ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، بے مثل و بے مثال سمجھتے ہیں، خالق کون و مکان سمجھتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو بھی مانا ہے تو حجت کے ذریعے سے، ہم نے اللہ کو بھی مانا ہے تو معصوم کے ذریعے سے، کیونکہ دیکھنے میں وہ آتا نہیں، سمجھنے میں وہ آتا نہیں، سونگ وہ سکتے نہیں، وہ اللہ حواس خمسہ میں سے کسی ایک حص میں بھی نہیں آتا۔ آل محمد نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہے۔ لوگوں کے توحید ماننے کے طریقے اور ہیں، ہمارے اللہ ماننے کا طریقہ اور ہے۔ لوگوں نے اللہ کو مانا
تو نشانیوں سے ماننا، نہ اللہ دکھائی دیا نہ اللہ سنائی دیا۔ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اللہ کو کیوں مانا، انہوں نے کہا چند نشانیاں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے۔ ہم نے کہا وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ انہوں نے کہا سورج نکل کے بتاتا ہے اللہ ہے، ہوائیں چل کے بتاتی ہیں اللہ ہے، بارش برس کے بتاتی ہے اللہ ہے، رزق تقسیم ہو کے بتاتا ہے اللہ ہے۔ تو میں انتہائی اہل علم احباب کے سامنے معافی مانگ کے کہوں گا، جن نشانیوں سے لوگوں نے اللہ کو ڈھونڈا ہے، یہ کام اللہ خود نہیں کرتا۔ اللہ نے ان کاموں کے لیے فرشتے رکھے ہوئے ہیں، ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں، بارش فرشتہ برساتا ہے، میکائیل رزق تقسیم کرنے کے لیے آتا ہے، اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے، کبھی بھکاری بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں۔ اب ہم سے پوچھ کہ ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ جب علی کا سر سجدے میں جھک جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ علی اور ہے، وہ علی اور۔ متوجہ صاحب؟ سب سے پہلا عقیدہ ہمارا سب سے جدا، سب سے جدا، ہم نے اللہ مرضی سے نہیں، ہم نے آل محمد سے عقیدہ توحید لیا۔ کرسی پہ بیٹھنے والے کو ہم اللہ نہیں سمجھتے۔ بروز حشر ہوگا، تخت ہوگا، تخت پہ کرسی ہوگی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کرسی پہ بیٹھے گا۔ اس کا مطلب کہ اللہ کرسی پہ ہے اور جہاں حساب لیا جا رہا ہے وہاں نہیں۔ اور مذہب جعفریہ میں جو ادھر ہو ادھر نہ ہو، اللہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ عقیدہ توحید بڑا سمجھنے والا عقیدہ ہے۔ اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ فضیلت علی کا قتل کر دے عقیدہ توحید کی آڑ میں، تو یہ بھی ناقابل برداشت ہے۔ ایک شخص آ گیا تھا کوفے میں مولا کے پاس سرکار، اس نے آ کے سب سے پہلے وہ دربار میں گیا خلیفہ کے، اس نے خلیفہ کے دربار میں جا کے کہا، اس نے کہا جی میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ چلیں یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کوئی مسلمان ہم نے بھی کیا تھا۔ انہوں نے کہا جی آئیں ہم آپ کو کلمہ پڑھوائیں۔ انہوں نے کہا جی کلمہ پہلے ایسے نہیں پڑھنا، شرط ہے، پہلے سوال کا جواب دیں پھر میں کلمہ پڑھوں گا۔ ان کے ذہن میں آیا کہ یہودی ہے، سوال آسان کرے گا۔ وہ یہودیوں کا عالم تھا، آسمانی کتابیں اس کے مطالعے میں تھی۔ توجہ ہے صاحبان؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اس نے کہا کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اس نے کہا کیا واقعی آپ مسلمانوں کا ایمان ہے اس آیت پہ؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہمارا ایمان ہے، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اس نے کہا پھر سوچ کے بتائیے گا بادشاہ، کیا تمہارا اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے اللہ کے پاس یہ طاقت ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس نے کہا اب میرا سوال ہے، کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ اب بادشاہ خاموش، اگر کہے نہیں بنا سکتا تو وہ کہے گا وہ کل شیء قدیر کیسا، اگر کہے بنا سکتا ہے تو وہ کہے گا وہ وحدہ لا شریک ایسا۔ یہ بات تاریخ کی بات ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے؟ بادشاہ خاموش ہو۔ اس نے وہ درباری مولویوں کو بلایا جو سرکاری خزانے سے تنخواہ لیتے تھے، جنہیں اسی کام کے لیے رکھا گیا تھا کہ دین دینا ہے علی کے بغیر۔ تم نے ہر سوال کا جواب علی سے نہیں پوچھنا، اپنی مرضی سے دین دینا۔ انہیں بلایا گیا، انہوں نے کہا جی یہودی سوال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا یہ سوال کر رہا ہے کہ تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے۔ وہ جو علماء کی ٹیم تھی وہ پریشان ہوئی، انہوں نے کہا جی اسے 3 دن کا ٹائم دیں، 3 دن میں ہم جواب ڈھونڈتے۔ بادشاہ نے کہا اگر ابھی دینا ہو، انہوں نے کہا پھر علی کو بلانا پڑے گا۔ اگر ابھی اسی موقع پہ جواب چاہیے تو پھر علی کو بلانا پڑے گا۔ اس کا نہیں، علی سے سوال کا جواب نہیں لینا، ہم نے خود سوال کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا پھر 3 دن کی مہلت دے، کچھ دیکھتے ہیں، کچھ سوچتے ہیں، کچھ جواب تو نکال لیں گے۔ 3 دن کی مہلت ہو گئی، تیسرے دن کو وہ یہودی سب سے پہلے دربار میں آ گیا۔ اس نے آ کے کہا جی ہاں جی سوال کا جواب دیا جائے، توجہ صاحبان مکمل رکھیے گا۔ بادشاہ نے علماء کو بلایا، ہاں بھائی اس کے سوال کا جواب تیار ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل تیار ہے۔
اب جو بندہ ذہنی طور پہ مجلس میں ہے وہ جملے کا لطف لے گا. کیا جواب ملا انہوں کو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا. بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ اس یہودی کو قتل کیا جائے گا. بادشاہ نے کہا کس جرم میں؟ ان کا توہین مذہب کے جرم میں. اس نے ہمارے اللہ کی توہین کی ہے. یہ ہم سے آگے پوچھ رہا ہے کہ تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے؟ تو لہٰذا اس نے توہین مذہب کی ہے، عقیدہ توحید کی توہین کی ہے، اس کا سر تن سے جدا کیا. بادشاہ کو جب مولویوں نے فتویٰ دے دیا تو پھر اس کو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں. اس نے جلاد کو اشارہ کیا، جلاد نے تلوار نیام سے کھینچی، اس کی گردن پہ تلوار آئی، تلوار کا آنا تھا، اس نے کہکا لگایا. بادشاہ نے کہا تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا موت سے زیادہ تیری بے بسی پہ مسکرا رہا ہوں. کیوں؟ اس نے کہا میں مر رہا ہوں، سوال زندہ ہے. کتنا اچھا ہوتا تو یہ موت سوال کو دیتا. میں مر رہا ہوں، سوال میرا زندہ ہے. ابھی تو میری لاش دربار سے باہر پھینکے گا، لوگ پوچھیں گے اس سے کیوں مارا؟ تو وجہ بتائے گا. وہ وجہ ایک کان سے دوسرے کان میں جائے گی، دوسرے سے تیسرے میں جائے گی. ایک دن میرا سوال مذہب بن جائے گا، میں اس مذہب کا بانی ہو جاؤں گا. تو نے مجھے ہمیشہ کر کے زندہ کر دیا. بادشاہ پریشان ہو گیا. اس نے جلاد سے کہا تلوار ہٹا، یہ تو مزید بدنامی ہوگی. تلوار ہٹ گئی. اس کا پھر مجھے سوال کا جواب دو. دو علموں کے درمیان ہوں، حوالے کے ساتھ، تاریخی ذمہ داری کے ساتھ گفتگو. آخر اپنی ندامت کو چھپانے کے لیے حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس آیت کو قرآن سے نکال لیتے. علی کے دروازے پہ نہ گئے، قرآن سے آیت کو نکالنے لگے. آیت پہ چھری چلنے لگی تھی یا دربار کے کونے سے ایک بوڑھا جوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا. 4 یا 6 ہاتھ اٹھے ہیں. میں نے بوڑھا جوان کہا، بندے پریشان ہو گئے. اس نے کمر سیدھی کی، منا اہل بیت کا تمغہ اس کے سینے پہ سجا ہوا تھا. اس نے سر کو سیدھا کیا. اس نے اس یہودی کے پاس جا کے اس کا ہاتھ تھام گیا. اس نے کہا اس کے دروازے پہ لے کے جاؤں جو وارث قرآن ہے. آگے آگے اپنی جھکی ہوئی کمر کے ساتھ اپنی نگاہوں سے صراط مستقیم کا تعین کرتا ہوا سلمان بڑھنا شروع ہوا. سلمان کے نقش قدم پہ اس سائل کے قدم آئے. سائل چلتا چلتا دہلیز امیر المومنین پہ سلمان پہنچے. سلمان نے سر سجدے میں رکھا. سلمان نے دہلیز کا بوسہ لیا. بوسہ لینا تھا یا دہلیز کے اندر سے امیر المومنین کی آواز آئی، سلمان کیا وہ سائل آ گیا ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ سائل نے اپنی نالین کو پہننا شروع کیا. سلمان نے کہا ابھی تیرے سوال کا جواب نہیں ملا اور تو مطمئن ہوئے بغیر جا رہا ہے. اس نے کہا واپس اس لیے جا رہا ہوں، جو دیکھے بغیر مجھے جانتا ہے وہ جواب بھی جانتا ہوگا. جسے یہ خبر ہے کہ دروازے کے باہر کون کھڑا ہے، اسے یہ بھی پتا ہے کہ میرے سوال کا جواب کیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد نہ سپاہیوں کا شوق، نہ نیزے، نہ تلواریں. تھوڑی دیر کے بعد در کا پردہ اٹھا. پردے کا اٹھنا تھا. امیر المومنین باہر آئے. رسول والا امامہ سر پہ، ابو طالب والی ابا کاندھے پہ، حمزہ والی تلوار کو نیام میں لیے ہوئے، ذوالفقار حیدری کو حمائل کیے ہوئے. علی کے چہرے پہ حسن یوسف کا صدقہ ہو رہا تھا. علی کی آنکھیں تہرے تقدس کا نگینے بن رہی تھی. علی کے ہونٹ صورت یقوت شعاؤں میں دھلے ہوئے تھے. علی کی زبان آب وحی میں ڈھلی ہوئی تھی. علی کا سینہ رمز دل ہستی کا خزینہ بنا ہوا تھا. علی کے قدم صراط مستقیم کا تعین کر رہے تھے. امیر المومنین کے لب کھلے. امیر نے فرمایا تو نے اس سے پوچھا تھا کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے؟ بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے. اس نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا سوال یہ تھا کیا وہ اللہ دوسرا اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ علی نے فرمایا ایک نہیں 1000 بھی اللہ بنا دے، خالق وہی رہے گا، یہ مخلوق کہہ رہا ہے. وہ خالق رہے گا، یہ مخلوق ہے. یا علی علی جدر جدر ہوا چلی، ولی ولی وسی وسی، علی علی نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا متوجہ سامان مکمل. لہذا ہم آل محمد کو اللہ نہیں سمجھتے، ہم انہیں مظہر پروردگار سمجھتے. بات سرکار بڑی آسان کروں گا، بڑی میٹھی گولی، جیسے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. آسان کرنے لگا ہوں. جملہ کوئی مشکل لفظ نہیں، کوئی کتاب کا مشکل حوالہ نہیں. وہ یہاں آ نہیں سکتا تھا، ہم وہاں جا نہیں سکتے تھے.
بابا جی اس نے انہیں درمیان میں رکھ دیا. اللہ بندے حجت یہ اس سے لے کے ہمیں دیتے ہیں, ہماری دعائیں اس تک پہنچاتے ہیں. ہے یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں. جو یہاں سے دیکھتا ہے اسے اس جیسے لگتے ہیں. نہیں, میرا خیال ہے یہ بات زیادہ فلسفی ہو گئی تھی, میں بات آسان کر دیتا ہوں. یہ وہ اتنے خوبصورت آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. اب کوئی بندہ مجھ پہ سوال کرے کہ اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ شکلوں سے اپنی پہچان کروائے, اسے ضرورت نہیں, ہم جاہل ہیں. ہم پہلے دن بچے کو جب تعلیم کے لیے چھوڑ کے آتے ہیں تو استاد اس کے سامنے کتاب رکھ کے اسے پڑھاتا الف ہے, تصویر انار کی دکھاتا ہے. پڑھاتا الف ہے, تصویر. اب اس سے بھی زیادہ آسان میں کیا کروں, اب تو میں الف انار پہ آ گیا ہوں. پڑھایا الف ہے, دکھایا انار ہے. اب استاد سے پوچھو, ہم تیرے سامنے بچے کو لے کے آئے تھے تعلیم کے لیے, اگر تو نے پڑھایا الف ہے تو شکل بھی الف کی دکھا. وہ کہے گا یہ بچہ ہے, اس نے سیکھنا ہے. الف لفظ ہے, انار پہچان ہے. الف لفظ ہے, انار پہچان ہے. اللہ ذات ہے, 14 پہچان ہے. یا اللہ ذات ہے, 14 پہچان. اور آسان کر دیتے, زمین پہ سورج نہیں آتا, سورج کی کرنیں آتی. کرنیں سورج نہیں, سورج کا اثر ہے. 14 اللہ نہیں, اللہ کا اثر. کرنیں سورج سے ظاہر ہوتی ہیں اور سورج میں. اب دیکھیں اس وقت سائبان ہیں اور کناتے ہیں. مجھ سے کوئی بھی پوچھے کہ اس وقت یہ کیا وقت ہے, میں کہوں گا دن ہے. وہ کہے گا تو نے سورج تو دیکھا نہیں, کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا روشنی دلیل ہے کہ وہ ہے. روشنی دلیل ہے کہ وہ ہے. ابھی روشنی چلی جائے گی, پتہ چل جائے گا کہ سورج چلا گیا ہے. اس کا مطلب جب تک روشنی ہے تب تک دلیل ہے کہ سورج ہے. اس لیے کہ روشنی سورج پہ دلیل ہے. دلیل کو کہتے ہیں عربی میں حجت. یہ آل محمد ہیں اللہ کی حجت, یہ دلیل ہے کہ اللہ ہے. اب اگر یہ بات اس زمیندار طبقے کو سمجھ آ گئی ہے تو نتیجہ بہت آسان ہو سکتا ہے. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سماعتیں مجھے ادھار دیں, دلیل بتا دیتی ہے کہ دعویٰ موجود ہے, روشنی بتا دیتی ہے کہ سورج ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد اندھیرا ہو جائے تو کوئی سورج دیکھنے نہیں جائے گا, اسے پتا چل جائے گا روشنی چلی گئی ہے, اس کا مطلب سورج چلا گیا ہے. علی ہے اللہ کی حجت. علی کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا, جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ چلا جاتا. علی اللہ کی حجت. کہ بات آسان ہو رہی ہے. اور زیادہ ایک اور مثال دے دیتے ہیں. مثال ہمیشہ بات کو حقیقت کے قریب کر دیتی ہے اور مثال سے دی ہوئی گفتگو ہمیشہ یاد رہتی. شیعہ سنی احباب میرے سامنے تشریف فرما ہیں. ہم نے اللہ اور اپنے درمیان آل محمد کو وسیلہ رکھا, اور یہ وسیلہ ہم نے نہیں بنایا, یہ اللہ نے ہمیں دیا. وہ اللہ ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا. انہوں نے بتایا کہ ہے تو ہم نے مانا. بھئی جب وہ ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا تو ہم ان کے بغیر اس تک کیسے چلے جائیں؟ وہ اتنا پاک ہے, اس کی پاکیزگی کا اندازہ ہی نہیں کہ وہ کب سے پاک ہے, کب تک پاک ہے, کس چیز سے پاک ہے. وہ انتہائی اعلیٰ عظمتوں کی بلندی ہے. وہ ہماری حقیقت کیا ہے؟ دنیا میں آئے تو بھی ناپاک تھے, دنیا سے گئے تو بھی ناپاک. یعنی کہ وہ پاکیزہ, ہم نجس. وہ علی کل شیء قدیر, اور ہمارے بس میں ہماری سانس بھی نہیں. اور قانون یہ ہے کہ ضدیں کبھی بھی ایک نہیں ہوتی. اللہ اور بندہ ضد ہیں, ہر چیز میں ضد ہے, ایک نہیں ہو سکتے. جیسے سورج اور چاند ایک نہیں ہو سکتے,
مشرق اور مغرب ایک نہیں ہو سکتے، دن اور رات ایک نہیں ہو سکتے، اللہ اور بندہ ایک نہیں ہو سکتے۔ بات میں بڑی آسان کرنے لگا ہوں، 2 + 2 4 والا حساب کرنے لگا ہوں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا۔ بڑی آسان گفتگو کروں گا کہ کوئی بندہ بھی یہ نہ کہے کہ اردو میں تقریر تھی مجھے تو خاک سمجھ میں نہیں آیا۔ بات کا نتیجہ بڑا اچھا نکل آئے گا۔ وہ اللہ پاک ہے، ہم ناپاک ہیں۔ اب اسے ضرورت ہے ہمیں دین دینے کی، ہمیں ضرورت ہے دین لینے کی۔ ایک ہو نہیں سکتے کیونکہ دونوں ضدیں ہیں۔ اب اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال سے حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ پانی اور آگ ضد ہے، جہاں آگ ہو وہاں پانی نہیں، جہاں پانی ہو وہاں آگ نہیں۔ لیکن انسان نے اپنے علم میں سوچا اگر میرے پانی اور آگ کو ایک کرنا ہو تو میں کیا کروں؟ علم نے کہا کہ پھر ایک ایسا کام کر کہ برتن میں رکھ پانی، نیچے جلا آگ۔ بادشاہ حسین عزت دیں، آگ اپنا اثر پانی کو دے گی، پانی آگ کو بجھائے گا نہیں، کیونکہ درمیان میں برتن ہوگا وسیلہ۔ اس کا مطلب کہ علم نے بتا دیا کہ وسیلہ ہو تو ضدیں ایک ہو جاتی ہیں، درمیان میں اگر وسیلہ ہو تو ضدیں ایک ہو سکتی ہیں۔ اب وہ برتن اتنا امین تھا کہ اس نے آگ کا اثر اپنے پاس نہیں رکھا، جتنا اثر اسے آگ نے دیا، جتنا پانی کو چاہیے تھا اس نے پانی کو پہنچا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وسیلہ امین بھی تھا، وسیلہ غاصب نہیں تھا، وسیلے نے پانی کا حق نہیں رکھا۔ جو بندہ ابھی بھی پریشان ہے اس سے آسان میرے بس میں ہے ہی نہیں۔ میں یہاں پہ گفتگو کر کے چلا جاؤں اور پھر کبھی اس علاقے میں آؤں اور کوئی صاحب میری گاڑی کے پاس آکے میرا رستہ روک لے اور وہ کہے کہ جناب آپ دربار میں آئے تھے اور آپ نے مجلس پڑھی تھی، آپ نے کہا تھا کہ پانی اور آگ ایک ہو سکتے ہیں اگر درمیان میں برتن وسیلہ ہو۔ ہم نے اپنی آپ کی تقریر پہ یقین کیا، شیعہ قوم کا خطیب ہے، بات اس نے علم سے کی ہوگی، لیکن آپ کے جانے کے بعد ہم خانے والی شہر میں گئے، وہاں سے ہم 300 روپے کا پلاسٹک کا ٹب لے کے آئے، ہم نے اس میں پانی رکھا، نیچے آگ جلائی، نہ پانی بچا نہ برتن بچا نہ آگ بچی۔ آپ نے تو کہا تھا پانی اور آگ ایک ہو سکتے ہیں، اگر درمیان میں برتن وسیلہ ہو تو میں فوراً کہوں گا سرکار پوری بات سمجھی نہیں تھی۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا وسیلہ جب بھی بنانا کسی اچھی جنس کا بنانا، بری جنس کا بناؤ گے خود بھی جلے گا تمہیں بھی جلائے۔ وسیلہ اچھا ہونا چاہیے۔ بسم اللہ سرکار، بسم اللہ سرکار، بسم اللہ سرکار۔ یا رسول اللہ، یا وسیلہ اچھا ہونا چاہیے۔ اب ہمارے پاس ہیں آل محمد وسیلہ، اللہ انہیں پوری طاقت دیتا ہے، یہ آگے ہمیں اتنی دیتے ہیں جتنی ہمیں اس وقت میں ضرورت ہوتی۔ بات اتنی آسان ہو گئی یہاں سے بچہ بھی خالی نہ جائے۔ یہ جو گریڈ سٹیشن سے بجلی کی تاریں آتی ہیں نا جی، اس میں وولٹیج بہت زیادہ ہوتی ہے، ہمیں گھروں میں اتنے کرنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر وابڈا والوں نے ہمارے گھروں کے قریب آ کے وہ ایک آلہ رکھتے ہیں ٹرانسفارمر، وہ جتنی لائٹ اس میں آتی ہے وہ اسے ٹھنڈا کرتا ہے کر کے آگے گھروں کو اتنی دیتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بات سمجھ میں آ بھی رہی ہے یا نہیں؟ پھر آگے جو اہل علم ہیں جنہوں نے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، جس کا اس پہ علم پہ عبور ہوتا ہے، وہ آگے جو گھروں میں سوئچ اور ساکٹ لگاتے ہیں نا جی، وہ اتنی لگاتے ہیں جتنا ظرف ہوتا ہے، اور اس پہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ اتنے وولٹیج سے زیادہ آپ کریں گے تو جل جائے گا۔ اس لیے ظرف کے مطابق اثر ہوتا ہے، اثر ایک جیسا آتا ہے، آگے ظرف علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، ظرف پہ آ کے اثر بدل جاتا ہے۔ علی پیچھے سے ایک آتا ہے، مومن کے قریب آئے چہرہ کھل جاتا ہے، منافق کے قریب آئے تو چہرہ جل جاتا ہے۔ لہذا یہ آل محمد ہمارے اور اللہ کے درمیان وہ وسیلہ ہیں جو ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔
کوئی ضد نہیں ہے. اگر میرا کوئی سنی بھائی بیٹھا ہوا ہے مجلس میں تو وہ ہمارا مہمان نہیں, وہ حسین ابن علی کا مہمان ہے. یہ اعتراض کیا ہے مولوی نے کہ شیعہ مجلسوں میں جاؤ گے تو وہ صحابہ کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, لہذا مجلسوں میں نہ. یہ بہانے ہوتے ہیں. بچپن میں مائیں بچوں کو کہہ دیتی ہیں بیٹا بازار میں شام کو نہ جانا, بھوت ہوتا ہے. وہ سچ مچ ہوتا نہیں, وہ بچے کو ڈراوا ہوتا ہے کہ بچہ ڈر جائے کہ باہر نہیں جانا. مجلسوں میں کچھ نہیں ہوتا, یہ مولوی کا صرف ڈراوا ہوتا ہے کہ یہ مجلسوں میں نہ جائے. بڑی آسان سی بات کر دیتے. اگر میرا کوئی سنی بھائی بیٹھا ہو تو وہ بڑی آسان سی بات سمجھ لے گا. دیکھیں ہم سب کو جتنا بھی ہم دنیا میں اعمال کر رہے ہیں کس کام کے لیے کر رہے ہیں؟ جنت کے. بادشاہ میرے بولنے سے پہلے آپ نے لفظ بول دیا, اور یقیناً یہی ہے ہر ایک کی خواہش ہے جنت میں چلا جائے, کچھ ایسا ہو جائے جنت میں چلا جائے. مولوی کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہے جی, وہ جنت کا دیتا ہے. بندے اس کی بات پہ زیادہ یقین کر لیتے کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ جمعے کو جمعرات کو لاؤڈ سپیکر میں کہتے ہیں کہ 10 روپے بھی جو مسجد میں بھیجے گا نا وہ جنت میں چلا جائے گا. اور بندوں کو یقین ہوتا ہے کہ مولوی جب کہہ رہا ہے نا تو پھر چلے جائیں گے. بڑی سادہ سی بات کرنے لگا ہوں, پورے ملک میں یہی سادگی سے گفتگو پہنچانا چاہتا ہوں. بات صرف اتنی ہے کہ اس علاقے میں بھی کسی بندے نے 5 مرلے بھی جگہ لینی ہو تو وہ پہلے پتہ کرواتا ہے کہ مالک کون ہے. باتیں میں نے یہی کرنی, سوزی میرے ساتھ کوئی نہیں, قصیدے مجھے آتے کوئی نہیں ہے. یہی 2-4 باتیں آپ تک پہنچانی اور آپ کو سلام کر دینا ہے. مالک کون ہے؟ بندہ کسی جگہ کا بڑا پسند ہے, یار یہ جگہ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے, یہ جگہ مجھے لینی ہے. مالک کون ہے؟ کسی نے بتایا جی مالک پاکستان میں نہیں ہوتا, باہر ہے پاکستان سے. شام کو ایک بزرگ نے آ کے دروازے پہ دستک دی, بندے نے دروازہ کھولا, اس نے کہا یار تو وہ پلاٹ دیکھنے گیا تھا, تو نے لینا ہے؟ جی میں نے لینا ہے, لیکن میں نے پتہ کروایا مالک دبئی ہے. اس نے کہا جی میں بیچ دیتا ہوں. آپ مالک ہیں؟ نہیں جی میں اس کا سسر ہوں. جو چپ بیٹھے ہیں وہ خرید لیں گے, پیسے دے سکتے ہیں اسے. آپ کہیں گے جناب رشتہ داری آپ کی بڑی قریبی ہے, بڑی عزت والی رشتہ داری ہے, لیکن آپ مالک نہیں ہیں. آپ کے نام کاغذ ہیں. وہ کہتے ہیں کاغذ اس کے نام ہے, لیکن رشتہ داری کی بنیاد میں بیچ سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں جی, رشتہ داریاں گھروں تک ہوتی ہیں, کاغذوں میں آپ مالک نہیں. اب لوگوں کو پتا چل گیا کہ اس نے خریدنی ہے. اگلے دن 3-4 بندے اور دروازے پہ دستک دے, اس بابے کو چھوڑ ہم بیچتے ہیں. آپ مالک ہیں؟ نہیں ہم اس کے یار ہیں. میں تو آپ کے ذہنوں کے قریب ہو رہا ہوں اور آپ اتنا دور ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس یاروں سے خرید لیں گے؟ آپ کہیں گے دوستیاں آپ کی اپنی جگہ, تعلقات آپ کی اپنی جگہ, آپ میرے لیے قابل احترام ہیں. اگر آپ کے پاس کاغذات میں ملکیت ہے تو پھر ہم آپ سے لے لیتے ہیں. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو جب مالک آئے گا تو ہم مالک سے خریدیں گے. ان پڑھ بندہ بھی جب رجسٹری کروانے جائے تو پڑھے لکھے بچے کو ساتھ لے کے جاتا ہے, بیٹا پیسے میں نے دینے, کاغذ تو نے دیکھنے ہیں. جو بندہ بیچ رہا ہے مالک یہی ہے, اسی کے نام پہ ہے. اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ 5 مرلے کے لیے پتہ کرتے ہو کہ مالک کون ہے. ساری زندگی جنت ڈھونڈتے رہے اور مولوی سے پوچھا ہی نہیں کہ جنت کا مالک کون ہے. سودا تو کرنا تھا مالک سے, جنت تو لینی تھی مالکوں سے. کس نے تمہیں کسی اور دکان پہ کھڑا کر دیا؟ سودا اس وہاں سے لیتے ہیں جس دکان سے ملتا ہو. $1.5 کروڑ روپیہ لگا کے بندے نے جیولرز کی دکان بنائی اور بندہ وہاں سے جا کے کہا جی ½ کلو دہی ہے, تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ بندہ عقل میں نہیں ہے. یہ اس دکان پہ کھڑا ہے جہاں یہ چیز ہے ہی نہیں. تو میرے مسلمان بھائیوں ضد نہیں کرنی, تو جس دروازے سے جو چیز مانگ رہا ہے نا وہاں وہ ہے ہی نہیں. صحابی جنت جا سکتے ہیں, لے جا نہیں سکتے. صحابی کوثر پی سکتے ہیں, پلا نہیں سکتے. ہماری مجبوری ہے, ہمیں جانے والا نہیں چاہیے, لے جانے والا چاہیے. تو اب جب یہاں پہ ایسی بات ہو تو
پھر بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ شیعہ کیونکہ آل محمد سے پیار کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں صرف آل محمد ہی جنت کے مالک ہے. تو مولویوں نے کہانی اسلامیات میں لکھ دی ہے بچوں کے ذہن بدلنے کے لیے. وہ کہتے ہیں جی ایک پورا مضمون ایک چیپٹر ہے اسلامیات میں 6 سے لے کے میٹرک تک پڑھایا جاتا عشرہ مبشرہ کہ 10 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے جنہیں نبی نے زندگی میں بشارت دے دی کہ تم جنت میں چلے جاؤ. مجھے ہم طریقے اس واقعے کی حقیقت پہ تو بحث نہیں کرنی کہ اس پہ سند کتنی ہے, ضعیف ہے, متواترہ ہے, کیا ہے. چلے میں بات صرف دلیل کے ساتھ کر رہا ہوں اور مجمع میرے ساتھ متفق ہو گیا ہے, دلیل مان رہے ہیں آپ, دلیل تسلیم کر رہے ہیں. 10 صحابہ کرام ایسے تھے جنہیں نبی نے زندگی میں کہہ دیا کہ تم جنت میں جاؤ گے. اگر میں ان سنی بھائیوں کی اپنے برادران کی یہ روایت مان بھی لوں تو آپ ہی کی کتاب میں اس کی نفی ہو گئی ہے. آپ ہی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہی میں سے دوسرے نمبر والے صحابی نے چند دن گزرنے کے بعد میرے مولا حسن سے جا کے کہا تھا حسن لکھ دے میں تیرا نوکر ہوں تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں, لکھ دے میں تیرا نوکر ہوں تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جسے نانے نے جنت دے دی تھی اسے نواسے سے لکھوانے کی ضرورت کیا تھی. اس کا مطلب کہ پھر آپ مان گئے کہ نبی بھی جنت دے دے لیکن جب تک حسنین کی غلامی کی مہر نہ لگے آپ جنت میں جا ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر. یا علی علیہ السلام زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی بات ختم ہو گئی, پیغام آپ تک پہنچ گیا. جس نے بھی جنت کی رجسٹری دیکھنی ہو وہ قرآن پڑھے, بے نامہ پڑھنا ہو تو سورہ دار پڑھے. اللہ نے پورا انتقال لکھا ہوا ہے. خدا کہتا ہے کہ ہم نے آل محمد کو جزا میں دے دی ہے جنت بھی حریر جنت بھی. انہوں نے روٹیاں بھیجی تھی بسم اللہ اور اللہ نے شکریہ بھی ادا کیا ہے اور جنت کی رسید آئی ہے قرآن میں جزا میں دی ہے ہم نے تمہیں جزا میں. اللہ بھی پھر وہ مالک کلام ہے نا, اسے پتا ہے کہ مولوی لفظوں سے پکڑتے ہیں. اس نے بھی گنجائش چھوڑی ہی نہیں, اس نے بھی لکھ دیا میں نے جزا میں دی ہے عطا میں نہیں, جزا میں دی. اب اس بات کو بھی میں مثال سے آسان کر دیتا ہوں. میں نے مجلس پڑھنی اور میں اپنے برادر ناظم ممبر سے کہوں کہ حضور مجھے گھڑی عنایت کیجئے گا تاکہ میں وقت دیکھ سکوں کہ میں اپنے وقت کے اندر مجلس پڑھوں. انہوں نے مجھے کہا جی ٹھیک ہے آپ یہ گھڑی پہن لیں. انہوں نے جو گھڑی مجھے دی یہ ان کی عطا ہے. مجلس ختم ہوئی, میں نے مجلس چھوڑی, میرے ذہن میں خیال نہ رہا, میں پنڈال سے نکلا, یہ اگلے ذاکر کا اعلان کر کے میرے پیچھے آئے, گاڑی کے قریب رک کے انہوں نے مجھے بڑی عزت سے سرکار گھڑی آپ کے پاس عطا تھی واپس ہو گئی. اب جہاں سے میں خرید کے لایا ہوں میں 1000 بار بھی اس کے سامنے سے گزروں وہ واپس لے ہی نہیں سکتا کیونکہ جزا ہے. میں نے پیسے دیے, میں نے خرید لی, ہمیں مالک ہو. خدا کہتا آل محمد میں نے جنت عطا میں نہیں دی, تم نے قیمت دے کے خرید لی ہے. اب تمہاری مرضی ہے, چاہے بہلول بیچ دے چاہے حسنین بیچ. ملکیت آل محمد کے پاس ہے جنت کی. مر جانا ہے, قبر میں جانا ہے, سانسوں کا یقین کوئی نہیں, لمحوں کا اعتبار کوئی نہیں, سانس کی ڈوری کب کٹ جائے اس کا کوئی علم نہیں. زندگی میں علی ولی اللہ نہ چھوڑنا, حسین کا ماتم نہ چھوڑنا, سید کی توہین نہ کرنا اور دشمن زہرا کی کبھی عزت نہ کرنا. گھر عزتوں والا تھا, لوٹا امت نے برے طریقے سے. بڑا فضیلت والا گھر تھا, اتنا فضیلت والا گھر تھا جن پہ اللہ درود پڑھتا ہو, جس دروازے پہ پیغمبر اجازت مانگتا ہو, فرشتے جہاں درزی بن کے آتے ہو. سر پہ قرآن رکھ کے میرا سنی بھائی بتائے کہ اس دروازے کو یہ حق بنتا تھا کہ امت آگ لگائے. 2 4 6 میرے سنی بھائی آستانہ سمجھ کے, فقیر کی دہلیز سمجھ کے, ذکر شبیر سمجھ کے اگر آئے ہیں
تو بے شک سارے شیعہ خاموش نہیں، یہ آج نہیں تو کل مجلس سن لیں گے، کہانی ساری انہیں پتہ ہوتی ہے، ذاکر خطیب مصاحب شروع کرتا ہے، انہیں پتہ چل جاتا ہے اس نے کیا پڑھنا ہے، لفظ میری قوم کے حافظوں میں محفوظ ہیں، یہ صرف رونے کے لیے آتے ہیں، اپنے سنی بھائیوں تک پیغام پہنچاؤں، آج مجلس ختم ہو، تمہیں جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی واسطہ دے کے کہتا ہوں، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جس مولوی کے پیچھے جاؤ اسے جا کے اتنا پوچھنا آج دربار پہ مجلس تھی، میں وہ مجلس سننے چلا گیا تھا، وہاں ایک حسین کا ذاکر آیا تھا، اس نے ایک سوال میرے ذہن میں ڈال دیا، مجھے اس کا جواب دے، مجھے صرف اتنا بتا محمد کے جنازے پہ کتنے لوگ تھے؟ پتھر کھا کھا کے جو کلمہ پڑھوا کے گیا تھا، جس نے اتنی محنت کی تھی، اس کے جنازے پہ مدینے سے کتنے لوگ آئے؟ جو جواب مولوی دے گا میرے دوبارہ آنے کا انتظار اس بھائی کو نہ ہو، میں اسے اس جواب کا پھر جواب دے دیتا ہوں، اگر مولوی کہے کہ نبیوں کا جنازہ نہیں ہوتا، اسے کہنا چل ٹھیک ہے، تھوڑے دن کے بعد اس نبی کے گھر سے ایک دوسرا جنازہ اٹھا تھا، وہ نبی کی بیٹی کا جنازہ تھا، مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتا محمد کی بیٹی کے جنازے پہ کتنے لوگ تھے؟ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جانا، اس نے کہا تو جو دین دکھاتا رہا ہم مانتے رہے، آج ہماری سن، ہمیں بتا محمد کی بیٹی کا ہاتھ پہلو میں کیوں تھا، رسول کی بیٹی کا دروازہ کیوں جلا تھا؟ جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہیں، شیعہ قوم حسین کے ذاکروں سے پیار کرتی ہے، ممبر پہ بات کریں مان لیتے ہیں، اگر کوئی ذہن میں سوال ہو بعد میں پوچھ لیتے ہیں، کس کتاب میں یہ جملہ لکھا ہے، یہ صرف اپنے یقین میں اضافہ کرتے ہیں، قطن میری قوم حسین کے ممبر پہ آئے ہوئے ذاکر پہ جھوٹ کی تہمت نہیں لگاتی۔ میں اپنے اہل سنت بھائیوں کے اطمینان قلب کے لیے چند قسمیں کھا دیتا ہوں، وہ قسمیں میں اس لیے صرف دوں گا کہ میں قیامت والے دن نبی کے سامنے سرخرو ہو سکوں، یا رسول اللہ میں نے نگر نگر قسمیں کھا کے تیری بیٹی کا حق پڑھا ہے۔ جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہو کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، لوگ چوروں کی قسمیں مان لیتے ہیں، میں حسین کا ذاکر ہوں، تمہارا مہمان ہوں، تمہاری نگری میں آیا ہوں، باوضو ہوں، حسین کے ممبر پہ کھڑا ہوں، مجھے اللہ کی ربوبیت کی قسم، مجھے نبی کی نبوت کی قسم، مجھے علی کی ولایت کی قسم، مجھے حسن حسین کی امامت کی قسم، مجھے زہرا کی عصمت کی قسم، مجھے 14 کی طہارت کی قسم، میں غلط پڑھوں، نبی امت میں سے نہ اٹھائے، علی نوکروں میں سے نہ اٹھائے، حسین ماتمیوں میں سے نہ اٹھائے، میرا شمار یہودیوں کے ساتھ ہو، اتنی بڑی بددعائیں اور قسمیں کوئی نہیں دیتا، میں نے اپنے اہل سنت بھائیوں کی اطمینان کے لیے کھائی ہیں، اتنی بڑی قسمیں کھا کے کہہ رہا ہوں قتل ہوئی تھی محمد کی بیٹی، گھر آ کے مارا تھا مسلمانوں نے پیغمبر کی بیٹی کو، دروازہ جلایا گیا تھا رسول کی بیٹی کا، زیادہ سے زیادہ 3 نہیں تو 4 منٹ کی نوکری، بھائیوں کا حکم تھا، حکم کی تمیل ہو گئی، اللہ ذاکر خیرات بھٹی کو زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، رزق میں وسعت عطا فرمائے، جتنے رونے آئے ہو اس دربار سے کوئی خالی نہ جائے، آدھی رات کو جنازہ اٹھا، اگر مولوی کہے گا تو وہ پاک بی بی کا جنازہ تھا، علی نے خبر نہیں ہونے دی، جنازہ آدھی رات کو اٹھ گیا، اس مولوی سے کہنا چل تو نے دوسرا جنازہ بھی چھپا دیا، مجھے بتا اس نبی کے گھر سے ایک تیسرا جنازہ اٹھا تھا، وہ نبی کے بیٹے کا جنازہ تھا، بتا مدینے میں تیر مارنے والے کون تھے؟ مدینے میں یہودیوں کے گھر تو نہیں تھے، عیسائیوں کے گھر تو نہیں تھے، یار دشمنی زندوں سے ہوتی ہے، نبی کے بیٹے کی میت میں تیر مارے گئے، مولوی سے کہنا ہمیں صرف اتنا بتا حسن کے جنازے پہ تیر برسانے والے کون تھے؟ جب مولوی ہر بات چھپا دے، میرا سنی بھائی تمہیں عزتوں والے قرآن کا واسطہ، پھر گھر جا کے سوچنا پہلا جنازہ بھی مسلمانوں نے چھوڑ دیا، دوسرا دروازہ جلا دیا، تیسرے میں تیر مار دیے، ہائے غربت رسول کے گھر کی، پھر اگلا جنازہ اٹھا، نہ کوئی اٹھانے والا تھا نہ کوئی دفنانے والا تھا، 3 دن بغیر غسل و کفن کے جنازہ کربلا کی ریت پہ آندھیوں کے تھپیڑوں کے ساتھ حسین کا لاشا بغیر کفن کے پڑا رہا، 10 محرم کو شام کو
بہن بھائی کی لاش کے قریب سے گزری ہے، بہن کے ہاتھ رسیوں کے ساتھ بنے ہوئے تھے، رو کے کہتی حسین میرا بڑا جی چاہتا ہے میں ایک بار تیرا آخری بار چہرہ دیکھ جاؤں۔ حسین مجھے آواز دے کے بتا کہاں گھوڑے سے گرا ہے؟ ایک ٹوٹے ہوئے تیروں کے نیچے سے آواز آئی علیہ علیہ یا بنت محمد، محمد کی بیٹی تیرا حسین یہاں ہے، کوئی سید بیٹھا ہو تو مجھے معاف کر دے۔ علی کی بیٹی نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، بی بی اونٹ سے ایسے اتری جیسے گھوڑے سے عباس اترا تھا، بی بی کوہنیوں کے بل چلی، چلتی چلتی پتھروں کے ڈھیر کے قریب آئی، بی بی نے کوہنیوں کے ساتھ پتھر ہٹائے۔ کوئی عزادار بیٹھا مجھے جملہ معاف کر دینا، علی کی بیٹی نے پتھر ہٹائے، حسین کی لاش نظر آئی لیکن بھائی کا سر نظر نہیں آیا، رو کے کہتی آئین آئین راس الحسین، حسین تیرا سر کہاں گیا؟ کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی میرے سر کا نہ پوچھ، مجھے بتا عین الرضا، زینب تیری چادر کہاں گئی؟ زینب تیرا برقع کہاں گئی؟ اللہ علامت